اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی اور بالکل تہہ تیغ ہو گئی، ختم ہو گئی، تو کیا اس میں جو عورتیں اور بچے تھے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، وہ بھی ختم ہو گئے؟ تو لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے تو بالکل واضح ہے کہ وہ ابھی خاتون ہی کی بات ہو رہی تھی نا، جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، تو الا امراتک، کہ وہ خاتون تو اس کا شکار ہوئی، تو یہ اس کے لیے تو اسپیسیفکلی حوالہ موجود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر بھی ان کا ذکر کیا ہے، جو 4 خواتین کا 2 نیک لوگوں کے لیے مثال دی ہے اور 2 برے لوگوں کے لیے مثال دی ہے، تو وہاں بھی لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، تو وہ تو عذاب کا شکار ہوئی۔ لیکن جو سوال اصل میں جو اشکال ہے آپ کے ذہن میں، وہ اشکال کسی اسپیسیفک خاتون کے بارے میں نہیں ہے، اور نہ ہی وہ میرے خیال میں لوط علیہ السلام کے حوالے سے یا ان کی بستی پر جو عذاب ہے اس کے حوالے سے اسپیسیفک ہے۔ آپ کا سوال تو عمومی طور پر ہے، جو پہلی بستیوں پر بھی ہوتا ہے، جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ بعد میں عذاب آیا تو وہ بھی تو کلم یغنوا فیہا، کہ جیسے وہ اس میں تھے ہی نہیں، ساری بستی ملیا میٹ ہو گئی۔ اور اسی طرح قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ بھی ساری بستی ملیا میٹ ہو گئی، اور اسی طرح قوم سمود پر جو عذاب آیا وہ بھی ملیا میٹ ہو گئے۔ تو ملیا میٹ تو سارے ہوئے ہیں، تو اس میں عورتیں بچے سب ہوئے ہیں جب بھی کسی بستی پر عذاب آتا ہے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجتا ہے تو اصاب العذاب من کان فیہم، تو عذاب پہنچتا ہے ہر اس شخص کو جو ان میں ہوتا ہے، یعنی پھر وہ سب رگڑے جاتے ہیں اس میں، کوئی نیک ہو کوئی بد ہو، جتنا مرضی کوئی نیک ہو وہ بھی رگڑا جاتا ہے۔ اصحاب العذاب من کان فیہم، جو بھی اس میں ہوتا ہے سب رگڑے جاتے ہیں۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، البتہ قیامت والے دن ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا، یعنی وہ نیک آدمی نیکوں میں اٹھ جائے گا، جو اگر معصوم ہے تو وہ معصومے میں اٹھ جائے گا، لیکن ایک دفعہ عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو اجتماعی طور پر قوم کی حالت ہوتی ہے، جس طرح انفرادی نیکی پنپ نہیں سکتی، جس طرح انفرادی گناہ جو ہے وہ انفرادی نہیں رہتا، جب وہ آہستہ آہستہ پھیل جاتا ہے، اسی طرح انفرادی نیکی جو ہے وہ جب تک پھیل کے سارے لوگوں کو اپنے دائرے میں نہ لے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انفرادی نیکی نہیں پنپ سکتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگوں کو نیکی کی بات بتا ہی نہیں رہے، اس کو پھیلا ہی نہیں رہے، اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہی نہیں ہے، تو پھر وہ زیادہ پھیلتی نہیں ہے۔ لہذا اصول وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اصحاب العذاب من کان فیہم، ہر شخص پر عذاب پہنچ جاتا ہے۔ اور ثم بعثوا علی اعمالہم، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان میں سے کون ٹھیک تھا کون غلط تھا، اور پھر وہ قیامت والے دن جو ان کا حشر ہوگا، جب وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے، اور جس طرح کے ان کے اعمال تھے اسی طرح کا ان کا حشر ہوگا۔ دنیا میں جو ان کو عذاب آیا، اگر وہ یعنی ان کے اوپر اس کی حجت تمام نہیں ہوئی تھی اور حجت تمام کیے بغیر آ گیا، تو اس کی بھی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دے گا، اور اگر ان کے اوپر بھی حجت تمام ہو چکی تھی تو وہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ واللہ عالم، اصول یہی ہے کہ اصحاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم۔ دوسری جو بات آپ نے کی کہ بستی جو ہے وہ بحیرہ مردار یعنی کسی سمندر کے کنارے تھی، اور سمندر کے کنارے تھی اور لوگ آتے تھے اور ایسے ہوتا تھا، لیکن جغرافیائی طور پر جو بستی کا مقام ہے وہاں پہ کوئی سمندر نہیں تھا۔ یہ جو بحیرہ مردار ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، یہ تو اس وقت تو سمندر نہیں تھا، یہ یعنی وہاں پہ دریا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دریا ہے جو آتا ہے، اگر آپ جغرافیائی محل وقوع اس کا دیکھیں تو ایک دریا جو گولان کی پہاڑیوں کے پاس سے یرموک کے علاقے سے ہوتا ہوا آتا ہے، اور وہ پہاڑیوں کے اندر سے وہ پیچھے دریائے یرموک کہلاتا ہے، جب وہ بالکل یہاں جہاں کونا بنتا ہے شام کا، اردن کا اور فلسطین کا، اس کونے کے اوپر جو بحیرہ تبریہ کے 7 پہاڑیاں جن کو گولان کی پہاڑیاں کہتے ہیں، جن کا جھگڑا بھی آپ سنتے ہیں کہ وہ کس کی ملکیت ہیں، تو ان کے ساتھ سے ایک دریا آتا ہے جس کا نام اوپر دریائے یرموک ہے، اور نیچے آ کے وہی دریائے اردن بن جاتا ہے۔ اور یہ دریائے اردن جو ہے یہ اس وقت فلسطین اور اردن کے درمیان میں ہے، اور اس سے آگے آ کے آپ جب آتے ہیں نیچے تو یہ دریائے اردن جو ہے یہ آ کے ختم ہو جاتا ہے بحیرہ مردار پہ۔ تو بحیرہ مردار جو ہے یہ بالکل چھوٹا سا بحیرہ ہے، یعنی کہتے ہیں کہ میرا خیال کوئی 12-13 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اور کوئی 7-8 کلومیٹر یا 9 کلومیٹر جو اس کی چوڑائی ہے۔
تو اس کے ایک طرف یہ آدھا فلسطین میں ہے آدھا اردن میں، آپ ایک طرف کھڑے ہو کے دیکھیں دوسری طرف آپ کو بالکل سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسے چھوٹی سی جھیل نظر آتی ہے، نظر نہیں، یہ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی بہت بڑا سمندر ہے، یہ کچھ نہیں ہے، چھوٹی سی جھیل ہے، اور یہ بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ بطور عبرت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہے۔ اس وقت کیا کیفیت تھی، کوئی سمندر کے کنارے تھی یا کوئی لوگ آتے جاتے تھے، کوئی بحری سفر ہوتا تھا، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے، اور نہ ہی جغرافیائی طور پر کوئی ایسی بات سمجھ آتی۔ تیسری بات آپ کی کہ وہ بستی جو ہے وہ بحیرہ مردار کے اندر موجود ہے، اور انٹرنیٹ پہ کوئی ایسی چیز موجود ہے، یہ بھی میرے علم میں کوئی نہیں ہے، اندر کوئی بستی موجود ہو، اور وہاں میں خود گیا بھی ہوں وہاں بحیرہ مردار پہ، اور میں نے بھی وہاں کوئی بستی نہیں دیکھی، اور وہاں بحیرہ مردار کا البتہ پانی جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، پانی کیا ہے، وہ تو تیل جیسا ہی ہے، آپ اگر اس میں ایک دفعہ ہاتھ دھو لیں تو وہ پھر اترتا نہیں ہے جلدی، بہت مشکل سے اترتا ہے، تو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو باقی اس میں کہتے ہیں کوئی ڈینسٹی ایسی ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈوبتی بھی نہیں ہے، ہم نے ڈوبنے کی کوشش نہیں کی وہاں، اور کوئی ایسے یعنی یہ تجربے سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بستی بھی موجود ہے یا کوئی ایسی چیز۔ البتہ باقی ساری باتیں جو ہیں وہ درست ہو سکتی ہیں تاریخی اعتبار سے، لیکن پریکٹیکلی وہ وہاں پہ موجود ہو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، واللہ عالم، کو اللہ تعالیٰ نے رکھی بھی نہیں، قرآن نے بھی کوئی نہیں کہا کہ کوئی بستی باقی رکھی، ملیا میٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ ایک جگہ ہے بحیرہ مردار، بدبو بھی آتی ہے وہاں پہ، اب تو کوئی ہوٹل شوٹل بنے ہوئے ہیں وہاں پہ کنارے پہ انہوں نے بنا دیے، میں ایک دن نیٹ پہ دیکھ رہا تھا تو کہ وہ خاصا ریزورٹ ہے، لوگ وہاں پہ سیر کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں وہ تو بڑی بدبودار جگہ ہے، پتہ نہیں وہاں پہ سیر کرنے کے لیے لوگ کیسے جاتے ہیں، واللہ اعلم۔